اللہ الرحمن الرحیم. لیکچر آف جنرل سائنس فار 9th کلاس. آج ہم پڑھیں گے ابو علی سینا اور ڈاکٹر عبدالسلام کے بارے میں. سب سے پہلے ہم ابو علی سینا کو دیکھتے ہیں. ابو علی سینا کا پورا نام ابو علی الحسن ابن عبداللہ ہے. یورپ میں آپ کو ایویسینا کے نام سے جانا جاتا ہے اور آپ کو مسلم دنیا کا ارسطو سمجھا جاتا ہے. ابو علی سینا نے 707 جڑی بوٹیوں پر تحقیقی مقالہ تحریر کیا. آپ کیمیا دان ہونے کے ساتھ ساتھ دوا ساز بھی تھے اور آپ نے اس خیال کو رد کیا کہ عام دھاتوں کو سونے میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا. باقی جو سائنٹسٹ تھے ان کا یہ خیال تھا کہ عام دھاتوں کو سونے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن ابو علی سینا نے اس خیال کو رد کیا کہ عام دھاتوں کو سونے میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اس کے علاوہ کتاب الشفا فلسفہ پر شاہکار کتاب ہے. آپ کی کتاب الشفا فلسفہ پر شاہکار کتاب ہے. اس میں آپ نے فزکس، کیمسٹری، ریاضی، بایولوجی کے علاوہ موسیقی کے مضامین بھی تحریر کیے. اس کے علاوہ آپ نے طب پہ ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا القانون فی الطب، اور اس میں آپ نے کیا کیا، اس میں آپ نے اعضاء کی ساخت اور بناوٹ کو بیان کیا، اور یہ کتاب 14 جلدوں پر مشتمل تھی اور یورپ کے تمام طبی مدارس میں 17ویں صدی تک پڑھائی جاتی رہی ہے. یہ کتاب یورپ کے تمام طبی مدارس میں 17ویں صدی تک پڑھائی جاتی رہی ہے. نیکسٹ ہم سٹارٹ کریں گے پاکستانی سائنسدان. اس میں ہمارے پاس جو پہلے سائنٹسٹ ہیں وہ ہیں ڈاکٹر عبدالسلام. ڈاکٹر عبدالسلام نامور نوبل انعام یافتہ سائنسدان ہیں. آپ 29 جنوری 1926 میں سنتوک داس ضلع ساہیوال میں پیدا ہوئے تھے. آپ کے والد کا نام چودھری محمد حسین تھا. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو پہلے گورنمنٹ کالج جنگ اور بعد میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے تعلیم حاصل کی. آپ گورنمنٹ کالج جنگ سے پہلے آپ نے تعلیم حاصل کی، پھر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے تعلیم حاصل کی، اور پھر آپ انگلینڈ چلے گئے اور 1948 to 1949 میں کیمبرج یونیورسٹی سے ریاضی اور فزکس میں MSc کی ڈگری حاصل کی. اب ریاضی اور فزکس میں MSc کی تھی آپ نے 1948 to 1949 میں، ٹھیک ہے. 1951 میں آپ پاکستان آ گئے اور گورنمنٹ کالج لاہور کے شعبہ ریاضی کے صدر مقرر ہو گئے. ٹھیک ہے، 1951 میں آپ پاکستان آ گئے اور گورنمنٹ کالج لاہور کے شعبہ ریاضی کے صدر مقرر کر دیے گئے. 1954 میں آپ انگلینڈ چلے گئے اور امپیریل کالج لندن میں ریاضی کے لیکچرار مقرر کیے گئے. انگلینڈ میں امپیریل کالج لندن میں ریاضی کے لیکچرار مقرر کیے گئے. 1956 تک اسی کالج میں ریاضی کے صدر کے عہدہ پر کام سر انجام دیتے رہے. 1958 سے 1974 تک پاکستانی ایٹمی توانائی کے کمیشن کے ممبر رہے. 1961 سے 1974 تک صدر مملکت کے سائنسی مشیر رہے. 1961 میں اسپارکو کی بنیاد رکھی اور آپ کو اس کا چیئرمین مقرر کر دیا گیا. فروری 1974 میں لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس کے موقع پر اسلامک سائنس فاؤنڈیشن کی تجویز پیش کی. 1974 میں آپ نے اسلامک سائنس فاؤنڈیشن کی تجویز پیش کی. 1983 میں آپ نے اکیڈمی برائے تھرڈ ورلڈ آف سائنس کی بنیاد رکھی. 1983 میں آپ نے اکیڈمی برائے تھرڈ ورلڈ آف سائنس کی بنیاد رکھی اور اس کے سربراہ کے طور پر کام کیا. آپ نے اٹلی میں نظریاتی فزکس کے بین الاقوامی انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی اور تا حیات اس کے سربراہ مقرر رہے. اس کے بعد آپ نے تھیوری آف یونیفیکیشن کا کنسیپٹ دیا. اب تھیوری آف یونیفیکیشن کیا تھی؟ دو بنیادی فورسز یعنی کمزور نیوکلیائی فورسز اور الیکٹرو میگنیٹک فورس کو آپ نے کہا کہ یہ ایک ہی ہیں، دونوں کو آپ نے متحد قرار دیا. ٹھیک ہے، اور بالکل اسی طرح کا نظریہ امریکہ میں 2 سائنٹسٹ تھے انہوں نے بھی دیا. اب وہ سائنٹسٹ کون کون تھے؟ وینبرگ اور گلوشو. اب کیا ہے کہ یہ نظریہ تھیوری آف یونیفیکیشن کا نظریہ پیش کرنے کی وجہ سے
وینبرگ گلوشو کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عبدالسلام کو بھی نوبل پرائز ملا. فی الحال ڈاکٹر عبدالسلام واحد پاکستانی سائنسدان ہیں جنہیں نوبل انعام ملا. ٹھیک ہے. سو ڈاکٹر عبدالسلام نے تھیوری آف یونیفیکیشن کا کنسیپٹ دیا, اور تھیوری آف یونیفیکیشن کیا تھی کہ نیوکلیائی فورس اور الیکٹرو میگنیٹک فورس جو ہیں وہ دونوں متحد ہیں, وہ دونوں ایک ہی ہیں, اور اسی نظریے کی وجہ سے آپ کو نوبل پرائز ملا. اب یہاں سے آپ کو جو کویسچنز آئیں گے وہ آپ نوٹ کریں. کویسچن نمبر 1 ہے سائنس کی ترقی میں ابو علی سینا کا کردار لکھیں. تو یہ یہاں سے یہاں تک ہے, اس میں کوئی سے 3 to 4 پوائنٹس جو ہیں وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. یہاں سے یہاں تک ہے, اس میں سے کوئی سے 3 to 4 پوائنٹس آپ شارٹ میں لکھ سکتے ہیں. نیکسٹ آپ کے پاس ہے کویسچن نمبر 2, ڈاکٹر عبدالسلام کی خدمات تحریر کریں. تو یہ ڈاکٹر عبدالسلام کی خدمات ہیں. یہاں سے بیٹر ہے کہ آپ یہاں سے یہاں تک اس کے آنسر میں لکھ دیں کہ اٹلی میں نظریاتی فزکس کے بین الاقوامی انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی اور تاحیات اس کے سربراہ رہے. ڈاکٹر عبدالسلام نے 2 بنیادی فورسز یعنی کمزور نیوکلیائی فورس اور الیکٹرو میگنیٹک فورس کو یکجا کرنے کا نظریہ پیش کیا. لہٰذا نظریاتی فزکس کے شعبے میں اعلیٰ تحقیق کی بنا پر 1979 میں وینبرگ اور گلوشو کے ساتھ نوبل انعام دیا گیا. فی الحال ڈاکٹر عبدالسلام واحد پاکستانی سائنسدان ہیں جنہیں نوبل انعام ملا. اب یہاں سے یہاں تک آپ کے پاس کویسچن نمبر 2 کا آنسر ہے.